आज का प्रोग्राम राउंड टेबल। अपने मेजबान कमर अब्बास चाफी का सलाम कबूल कीजिए। साहब, साल 2020 एक ऐसा साल था जिसके गुज़िश्ता कोई एक सदी में दूसरी मिसाल नहीं मिलती, जिसके दौरान कोरोना की वबा ने सारी दुनिया को बुरी तरह मुतासर किया। लाखों लोग लुक़्मे अजल बन गए, बड़ी बड़ी मुस्तहकम मईशतें ज़वाल पजीर हो गईं और दुनिया को एक बिल्कुल नई सूरत हाल का सामना करना पड़ा। मशरिक़ वस्ता का खित्ता भी इससे मुबर्रा न था, वहाँ भी इस वायरस ने तबाही मचाई। लेकिन मशरिक़ वस्ता में इस साल के दौरान एक और बड़ा और अहम वाक़या रूनुमा हुआ, जो कि इसराइल के साथ बाज़ खलीजी और अरब और अफ्रीकी मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात का क़याम था। आज इस प्रोग्राम में हम माहिरीन से गुफ्तगू करेंगे कि मशरिक़ वस्ता में इस साल के दौरान क्या सूरत हाल रही। इस वक्त हमारे साथ समझना, हम आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम मंगल के रोज रिकॉर्ड किया गया है और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर फारूक हसनात, जो मशरिक़ वस्ता की उम्र के एक माहिर हैं। डॉक्टर फारूक हसनात, ये फरमाइए कि सन 2020 के दौरान मशरिक़ वस्ता में क्या रुझानात रहे, क्या सूरत हाल रही। 10 साल हो जाएंगे अरब स्प्रिंग को, जो कि ट्यूनीशिया से फैली और यमन तक उसका फैलाव रहा। और ये मूवमेंट थी बेसिकली इंसानी हकूक के लिए। अवाम उठ खड़े हुए, सड़कों पर निकल आए, अपने हुक्मरानों से मुतालबा करने लगे कि हमें जमहूरी निज़ाम चाहिए, हमें आईन चाहिए, हमें अपने हकूक चाहिए, हमें मुंतखब पार्लियामेंट चाहिए। अब 2020 में जब हम ये देखते हैं तो बहुत ही कम इस सिलसिले में कामयाबी हुई है, सवाए ट्यूनीशिया के, जिसने अपना एक निज़ाम तश्कील दिया इन्हीं खतूत पर। बाकी तमाम ममालिक जो है वहाँ पे उसी तरह की डिक्टेटरशिप है। मिस्र में जहाँ पे कुछ कामयाबी हुई थी, वहाँ पे डीप स्टेट ने और जो कुछ फोर्सेस हैं इस मशरिक़ वस्ता की, उन्होंने उसका तख्ता उलट दिया, फिर वहाँ पे एक डिक्टेटरशिप आ गई है। दूसरे जो ममालिक हैं वहाँ पे एक सिविल वॉर शुरू हो गई जो 2020 तक भी जारी है, जिसमें यमन, शाम, लिबिया नुमाया है। शाम में तो हालात कुछ काबू में आ चुके हैं, तो वहाँ काफ़ी अभी भी अफरा तफरी है, अभी भी वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन का बहुत सा काम होना है, बहुत से इंसानी हकूक़ के मसाइल हैं, लेकिन जंग की शिद्दत में कमी आई है। जहाँ तक यमन का ताल्लुक है, वहाँ पे हालात 2020 में बेहतर नहीं हुए मगर बिगड़ते चले गए। और वहाँ पे जो फरीक है उनके अंदर भी कुछ फरीक आने शुरू हो गए। मिसाल के तौर पर शुमाल में तो हुतीस का कंट्रोल है, वो तो वहीं पे जमे हुए हैं, बल्कि वो हावी हैं वहाँ पे उन हालात पे। लेकिन जनूब में जब हम आते हैं तो वहाँ पे यूएई और सऊदी अरब की जो धड़े हैं उनमें आपस में इख्तिलाफ हमें नजर आया। 2020 में उनमें आपस में लड़ाइयाँ हुई, फिर कोलिशन हुकूमत बनी, फिर से लड़ाई हुई, अभी चंद दिन हुए हैं, फिर से उन्होंने कुछ एक फार्मूला बनाया है हुकूमत का, यानी डिस्टेबलाइज्ड साउथ यमन हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं गल्फ के इलाके में, तो यहाँ पे देखिए अब बहुत से साल हो गए हैं कि कतर के ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी, बल्कि ब्लॉकेट किया गया था सऊदी अरब और यूएई ने, लेकिन वो ब्लॉकेट कामयाब नहीं रहा, क्योंकि कतर ने तुर्की के साथ बेहतरीन ताल्लुकात अपने बनाए, तिजारत अपनी उसको फुर्सत दी, ईरान के साथ भी उन्होंने अच्छे ताल्लुकात बनाए और वो उसमें कामयाब नहीं हुए। अब कुछ बात की जा रही है शायद जीसीसी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ सऊदी अरब और यूएई अपने नरमी दिखाएं और इनको कतर के ऊपर किस किस्म की सख्ती ना की जाए, जैसा कि आप की जा रही है। 2020 में एक मुआहदा सदर ट्रंप ने करवाया इब्राहिम पीस अकॉर्ड के नाम से, जिसमें इजराइल और यूएई और बहरीन खास तौर पर शुरू में, उसके बाद मोरक्को भी इसमें शामिल हो गया। ये एक नई डेवलपमेंट है जो आगे चल के मुख्तलिफ रुख इख्तियार करेगी। मशरिक़ वस्ता पर एक नजर डालते हैं तो एक तरफ तो सऊदी अरब और यूएई हरचंद के इत्तेहाद में, लेकिन उनके दरमियान भी इख्तिलाफात नजर आते हैं। फिर कतर वर्सेस सऊदी अरब और गल्फ के दूसरे ममालिक के दरमियान
اختلافات نظر آتے ہیں. پھر ایران اور سعودی عرب کی رائیولری ہے جس میں خلیجی ممالک ایران کے خلاف ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ ہیں. یہ سب کچھ کس طرح سے پلے آؤٹ کر رہا ہے اور کتنا ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے پورے ریجن کو؟ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے دو شہزادے یعنی ایم پی ایس اور ایم پی سی یہ بہت ایمبیشس ہے اور ان کے پروگرام بھی اگر آپ دیکھیں یہ بہت ہی ایمبیشس پروگرامس ہیں. یعنی اگر ہم یو اے ای کو دیکھیں تو 1.5 صرف بلین ہے وہ 75% تو وہاں باہر کے لوگ ہیں کہ جو وہ کام کرتے ہیں ان کے لیے. اور اتنا اگر چھوٹا سا ایک ملک ہے سعودی عربیہ کا بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بہت ان کی بھی کم آبادی ہے اور اتنی ان کی جو فوجی قوت ہے وہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے وہ باہر ممالک پہ انحصار کرتے ہیں بڑی گفتوں پہ خاص طور پہ امریکہ پہ اپنی سیکیورٹی کے لیے. لیکن ایڈونچرز کے اگر فوجی دیکھے جائیں تو وہ اس میں وہ وسعت کافی انہوں نے پھیلا دی ہے. اور پھر وہاں پہ پروگرام جس قسم کے وہ دینا چاہ رہے ہیں اور جس قسم کے وہ لائسنس بنانا چاہ رہے ہیں وہ اس میں آپ نے ایران کی ہم نے یہاں پہ بات اگر ہم کریں تو ایران کے ساتھ تو ترکی کے ساتھ بھی کے بہت خراب تعلقات ہیں. اس کے نتیجے میں ترکی اور ایران کی کوارڈینیشن ہمیں نظر آتی ہے بہت سے معاملات کے اوپر. آذربائیجان آرمینیا کا اگر آپ معاملہ دیکھیں اس میں بھی ایران اور ترکی نے کوارڈینیشن کی حالانکہ چند مہینے پہلے ہی ایران کے آرمینیا کے ساتھ ایک بہت اچھے تعلقات تھے اور رہے ہیں بہت پہلے. لیکن اس مرتبہ اس موقع پر آ گیا انہوں نے ترکی کا اس میں ساتھ دیا. اتنا ساؤتھ میڈیٹرینین کا مسئلہ ہے اس کی ناکہ بندی کرنی ہے اس کی سعودی نشاندہی کرنی ہے. وہاں پہ بھی سعودی عرب یو اے ای ایک طرف ہے ترکی کی مخالفت میں اور ایران اس کی حمایت کر رہا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے عرب ممالک یا گلف کے ممالک ایران کے خلاف ہے تو میرا خیال ہے یہ ذرا ایک تھوڑا سا ایک جنرلائز ہو جاتا ہے معاملہ. قطر ہی کو لیجیے وہ بھی بہت اہم ملک ہے خلیج کا. وہ تو سعودی عرب اور اس کے ساتھ نہیں ہے وہ تو ایران کے ساتھ ہے. عمان نے ہمیشہ سے اپنی غیر جانبدار حیثیت رکھی بلکہ یہ جو پیکٹ ہوا تھا امریکہ کا اور دوسرے یورپینس کا نیوکلیئر معاملات پہ ایران کے ساتھ اس میں عمان کا بھی ایک میڈیٹرینین رول تھا. انہوں نے میڈیٹ کیا تھا اور آپس میں ایک گڈ ول پیدا کرنے کی کوشش کی تھی دونوں فریقوں میں. پھر اگر ہم کویت کو لے لیں تو کویت کا بھی تقریباً یہی رول رہا ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی کوئی ایران کے خلاف نہیں ہے. تو اس لیے اتحاد کی اگر آپ بات کریں کون کون سے بن رہے ہیں بالکل صحیح ہے. وہاں پہ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بائیڈن کی کیا پالیسی ہے. اگر لیکن 2020 کو اگر ہم صرف دیکھیں تو اس میں امریکہ اسرائیل سعودی عرب یو اے ای اور بحرین ہمیں ایک طرف نظر آتے ہیں اور دوسری طرف جو نان عرب مڈل ایسٹ کے دو بہت طاقتور ممالک ہیں یعنی ترکی اور ایران اور اس میں اگر ہم پاکستان کو بھی شامل کر لیں جو ایج کے اوپر ہے مشرق وسطی کی تو یہ ایک اور پھر چین کا بھی رول. چین کے بہت اچھے تعلقات پاکستان کے ساتھ اور پھر ان کا 25 سالہ جو معاہدہ ہونے کو جا رہا ہے ایران کے ساتھ اس میں بہت سے شعبے وہ ہوں گے. تو اس لیے یہ گروپ ہمیں بنتے نظر آ رہے ہیں. جو بائیڈن جب آئیں گے تو یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ شاید وہ پھر سے واپس اس معاہدے کی طرف جائے اور ایک وہاں پہ ایک بیلنس آئے گا جس میں شاید صدر بائیڈن کوشش کریں گے کہ وہ اس طرح کی پالیسیز نہ ہوں اور نہ ہی ان کو حوصلہ افزائی ان کی جائے اور وہاں پہ ایک قسم کی اسٹیبلٹی لائی جائے. اس سے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اور یو اے ای نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ معاہدہ جوہری معاہدہ پھر سے واپس آتا ہے تو ہمیں بھی اس میں شامل کیا جائے کیونکہ ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے ساتھ جو ایک بڑا ملک تھا جس کی وجہ سے ہم اپنی سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے تھے اور طے کرتے تھے اب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے تو ہمیں خطے کے اندر ہی دیکھنا ہوگا. اگر یہ سوچ پختہ ہو گئی اور یہ آگے بڑھی پھر
یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کشیدگی کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ 2020 کے دوران مشرق وسطیٰ کا جو سب سے بڑا واقعہ غالباً وہ اسرائیل کے ساتھ بعض خلیجی اور بعض عرب ملکوں کے تعلقات ہیں، وہ کس طرح سے امپیکٹ کر رہا ہے پوری سچویشن کو مشرق وسطیٰ کی؟ یہ جو معاہدہ اسرائیل کا اور جو مونرکیز ہیں، ہم کہیں گے جو بادشاہت ہیں، کیونکہ جنہوں نے معاہدہ کیا ہے وہ بادشاہت ہیں یا وہ ڈکٹیٹرز ہیں بہت اپنے علاقے میں، اور انہوں نے معاہدے کیے اپنے لوگوں سے تو پوچھا نہیں ہے، اپنی مرضی سے کیے ہیں، اور وہ معاہدہ کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے اب ان کی اپنی تحفظ، اپنی سیکیورٹی، تو یہ سیکیورٹی کے معاملات کو باہر سے دیکھتے ہیں۔ دوسری بات ہے جو بہت بڑا فریق ہے وہاں پہ فلسطین، اس کی تو بات بھی نہیں کی جا رہی، یا فلسطینیوں کے حقوق کی، اس سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، اس سے زیادہ ڈیسٹیبلائز ہوگا علاقہ، اور جب تک فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور اس لیے میرا خیال ہے یہ بہت چھوٹے ملک ہیں جو بہت بڑا کام کرنے کی طرف ان کی خواہشات ہے، جو میرا نہیں خیال کہ اس طرح وہ خطے کے اوپر حاوی ہو سکیں گے جس طرح کے ان کے عزائم۔ مشرق وسطیٰ میں جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں جیسے چین ہے یا روس ہے، وہ بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ جو بائیڈن نے تو صاف یہ کہا ہے کہ ہم دنیا کو ساتھ دے کے چلیں گے اور ان کو ملا کے چلیں گے، تو اس لیے امریکہ کی پالیسی جو بائیڈن کے مطابق یہ رہی کہ ہم نے مل جل کے سب کو آگے لے کے چلنا ہے اور دنیا میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، اور جو کووڈ نے بتایا بھی ساری دنیا کو، اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو آپ بہت سی مصیبتوں میں گر جائیں گے۔ تو یہ سوچ صدر بائیڈن کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ آگے نہ بڑھے، جب یہ آگے بڑھے گی تو پھر کشیدگی میں کمی ہی آئے گی۔ ہم گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر فاروق اسناد سے، اور سبھی اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان قمر عباس چاپی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔